کبھی اسکول کو نہیں گئے، اگر گئے بھی جو صرف پرائمری اسکول تک گئے۔ 75% 15 سال کے بچے۔ آپ بتائیے کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے اسکولوں کو جائیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ قابل بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پورے دنیا میں نام کمائے؟ کہ جب امبیڈکر سے کہا گیا کہ امبیڈکر صاحب پارلیمنٹ میں اتنے MP جیت کر آتے ہیں، ریزرویشن ہے، مگر امبیڈکر نے کہا ہاں جیت تو جاتے ہیں، مگر وہ اپنا سنسد میں اپنی زبانوں کو صرف اور اپنے منہ کو اس وقت کھولتے ہیں جب ان کو انگڑائی لینا پڑتا ہے۔ صحیح کہا تھا امبیڈکر نے۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم کو نہ صرف وکاس میں حصہ ملے بلکہ ہم کو شکشا میں حصہ ملے، ہم کو ٹھیکیداری میں حصہ ملے، ہم کو ہر چیز میں، زندگی کے ہر شعبے جات میں ہم کو ہماری کمزوروں کو حصہ ملے۔ ایک ہم نے پروگرام بنایا پورے کمزور طبقات کو، ان کو مضبوط بنانے کا، ان کو انصاف دلانے کا اور ان کو حصہ دلانے کا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس جب حصہ داری کی بات کرتی ہے تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم کو نہ صرف وکاس میں حصہ ملے بلکہ ہم کو شکشا میں حصہ ملے، ہم کو ٹھیکیداری میں حصہ ملے، ہم کو ہر چیز میں، زندگی کے ہر شعبے جات میں ہم کو ہماری کمزوروں کو حصہ ملے۔ من گھڑت قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ مجلس کے کھڑے ہونے سے ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ 2014 میں کیا مجلس نے الیکشن میں حصہ لیا تھا؟ کیوں اکھلیش یادو کی سرکار ہار گئی مودی کے خلاف؟ 2017 میں ہم تو مٹھی بھر سیٹوں پر لڑے، 400 سے زیادہ ودھان سبھا کی سیٹیں اتر پردیش میں ہیں، تو کیسے سماجوادی، BSP اور کانگریس ہار گئے؟ 2019 کے پارلیمنٹ کے چناؤ میں مجلس کا کوئی امیدوار نہیں تھا، اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 75% مسلم مائنورٹی نے سماجوادی پارٹی اور BSP کو ووٹ دیا، تب بھی ان کے صرف 15 لوک سبھا کے سانسد کامیاب ہوئے، باقی پر BJP کامیاب ہو گئی۔ یاد رکھیے، یقیناً BJP کو ہرانا ہے، مگر BJP کو ہرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں کے چراغ کو بجھا دیں، ہم اپنے گھروں میں اندھیرا اور مایوسی کو لا لیں، بلکہ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یقیناً فسطائی اور فاسسٹ اور فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینا ہے، مگر یہ کون سی لڑائی ہے کہ ہم مر جائیں گے اور دوسروں کو زندہ رکھیں گے؟ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم زندہ رہیں گے، طاقت کے ساتھ اپنا حصہ داری میں اپنی لڑائی لڑ کر اپنا حصے کو حاصل کریں گے، ہمارے نمائندوں کو کامیاب کریں گے، مجلس کے اور بھاگیداری پریورتن مورچہ کے، ان کو اتر پردیش کی ودھان سبھا میں آپ کے نمائندے بنا کر بھیجائیں گے، تاکہ جب وہ اتر پردیش کی ودھان سبھا میں آپ کے ودھائک یا MLA بن کر جائیں گے تو آپ کے مسائل کے لیے لڑیں گے، آپ کے لیے انصاف کا مطالبہ کریں گے، منتریوں کے سامنے کرسی ڈال کر بیٹھ کر بولیں گے کہ بتاؤ میرا حصہ اس میں کیا دیا جائے گا، کیونکہ جس جنتا نے مجھے ووٹ ڈال کر مجلس کا امیدوار بنا کر کامیاب کیا، ہم اپنا حصے کا مطالبہ کریں گے۔ مگر جو لوگ یہ سماجوادی، BSP، کانگریس سے کبھی کامیاب ہوئے تو کیا کیا انہوں نے؟ کامیاب ہو کر خاموش بیٹھے رہے، زبانوں کو بند کر لیا، کانوں میں روئی لگا لی، آنکھوں پر پٹی ڈال دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ سوال مت کرو، خاموش بیٹھے رہو۔ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مزاج مجلس اتحاد المسلمین کا نہیں ہے۔ مجلس کا مزاج یہ ہے کہ ہم طوفانوں میں چراغ جلانے کا ہنر سیکھ چکے ہیں، چاہے وہ طوفان باطل طاقتوں کا ہو، چاہے وہ طوفان فرقہ پرست طاقتوں کا ہو، مگر نہ ہم کبھی بھی ان طاقتوں کے، ان طوفانوں میں اگر ہماری کشتی پھنس بھی جاتی ہے تو ہم اللہ کی ذات سے مایوس کی پھنس بھی جاتی ہے، بلکہ ہم اللہ کی ذات پر توکل کر کے، بھارت کا سمویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے پسند کے امیدواروں کو کامیاب کریں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنی قیادت بنائیے، اپنی ایک آزاد انڈیپینڈنٹ لیڈرشپ کو بنائیے تاکہ آپ کی کوئی آواز ہو۔ بتائیے اتر پردیش میں ہر سماج کا کوئی نہ کوئی نیتا ہے، ان کی کوئی آواز ہے، ان کے مسائل کو، ان کی تکلیف کو سننے والا ہے۔ بتاؤ آپ کا کون آواز بن رہا ہے؟
کون آپ کا نیتا ہے؟ ہاں سماجوادی بی ایس پی اور کانگریس میں کوئی جیت بھی جاتا ہے، مگر کوئی زید بکر کے جیتنے سے کیا وہ حقیقی طور پر آپ کا نمائندہ بنے گا؟ کیا وہ السنکھیک سماج کا نمائندہ بن کر جیتتا ہے؟ جیت جاتے ہیں تو ان کو شو بوائے کی طرح بٹھا دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے پاس ہیں، مگر ان کا رہنا نہیں رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مجھے یہاں پر بابا صاحب امبیڈکر یاد آتے ہیں کہ جب امبیڈکر سے کہا گیا کہ امبیڈکر صاحب پارلیمنٹ میں اتنے ایم پی جیت کر آتے ہیں، ریزرویشن ہے، مگر امبیڈکر نے کہا ہاں جیت تو جاتے ہیں، مگر وہ اپنا سنسد میں اپنی زبانوں کو صرف اور اپنے منہ کو اس وقت کھولتے ہیں جب ان کو انگڑائی لینا پڑتا ہے۔ صحیح کہا تھا امبیڈکر نے کہ آج وہی حال السنکھیک سماج کے، یہ بی ایس پی سماجوادی پارٹی کانگریس سے لوگ جو جیت کر جاتے ہیں اپنی زبانوں کو نہیں کھول سکتے، کیونکہ ان کی پارٹی ان کو اجازت نہیں دیتی سچائی کو بیان کرنے کے لیے، مظلوم قوم کے انصاف کو، ان کے حق کے مطالبے کے لیے۔ یہ مجلس کا مزاج نہیں ہے۔ ہم پارلیمنٹ میں دو ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں اور امتیاز جلیل الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر مسئلے پر ہم اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں اور اپنے مسائل کو قانون اور سمویدھان کے دائرے میں رکھ کر اس کو اٹھاتے ہیں، ایوان کو مجبور کرتے ہیں کہ ہم دلائل کے ذریعے اپنی بات کو منواتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس اتحاد المسلمین کا مزاج ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کیا سत्ता میں آؤ گے؟ اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً بھاگیداری پریورتن مورچہ کو اگر اتر پردیش کی جنتا اس قابل سمجھے گی تو یقیناً سत्ता ملے گی اور بابو سنگھ کشواہا اس کے مکھیہ منتری بنیں گے۔ بتائیے 5 سال 2012 سے 17 تک آپ نے سماجوادی پارٹی کو سत्ता دی، کیا کیا سماجوادی پارٹی نے؟ مظفر نگر کا کانڈ ہوا، 50,000 لوگ بے گھر ہو گئے۔ کیا آج سماجوادی آر ایل ڈی اے وعدہ کر سکتی ہے کہ جن افراد کو اپنے گھروں سے بے گھر ہونا پڑا، جن کی زمینوں پر آج کھیتی نہیں ہوتی، وہ عبادت گاہیں جو ویران ہو چکی ہیں، کیا وہ ان کو واپس بھجائیں گے ان پریوار کو؟ سماجوادی کی سرکار تھی، چارج شیٹ نہیں ڈالی گئی، کیسز نہیں ڈالے گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان کو پہچانیے آپ، یہ اصلی چہرے ہیں جو آپ کو کبھی ڈراتے ہیں اور کبھی ڈرا کر ووٹ تو حاصل کر لیتے، مگر اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا کہ راج ان کا خاندان کرتا ہے، ان کا پریوار کرتا ہے، ان کے کرتا ہے، کرتے ہیں، ان کے برادری کے لوگوں کی پوسٹنگ ہوتی۔ نہ یہ بھاگیداری ہے نہ یہ حصے داری ہے۔ بھاگیداری کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں ہم کو ہمارا حصہ ملے، یہ بھاگیداری ہوتی ہے، اور مجلس اس بات پر اٹل ہے کہ ہم بھاگیداری کریں گے، ہم حصے داری میں اپنا حصہ حاصل کریں گے اور کوئی طاقت ہم کو روک نہیں سکے گی۔ آج اتر پردیش کے ویدھان سبھا میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ متحد رہیے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے اور اپنے دل پر دماغ سے سوال کریے۔ میں جو سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بتائیے اتر پردیش میں 70% سے زائد مسلم اقلیت کے بچے کبھی اسکول کو نہیں گئے، اگر گئے بھی جو صرف پرائمری اسکول تک گئے۔ 70% 15 سال کے بچے، آپ بتائیے کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے اسکولوں کو جائیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ قابل بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پورے دنیا میں نام کمائے؟ ہر آدمی چاہتا ہے، مگر اسکول کا انتظام یہ لوگ نہیں کرتے۔ بتائیے اتر پردیش میں کتنے لوگوں کے پاس 5 ایکڑ زمین ہے السنکھیک سماج کے؟ صرف 2% لوگوں کے پاس بھی مسلم سماج کے 5 ایکڑ زمین نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کس نے نہیں دیا ان کو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم؟ پوچھئے ان لوگوں سے۔ میرا یہ سوال سماجوادی بی ایس پی کانگریس سے ہے۔ سب سے زیادہ بے روزگار اگر آج کی تاریخ میں اتر پردیش میں یوا ہے تو وہ السنکھیک سماج مسلم اقلیت ہے۔ کیا یہ حصے داری کی، یہ ساماجک نیائے کی بات کرتے ہیں؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ یہ حال کر کے رکھ دیا آپ نے؟ سب سے زیادہ غریب اگر کوئی ہے، غربت میں اگر کوئی ہے تو السنکھیک سماج کے لوگ ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے زیادہ کم گریجویٹ ہیں 3% تو مسلمان ہیں، سب سے کم پوسٹ گریجویٹ ہیں وہ 1% ہیں تو مسلم اقلیت ہے۔ بتائیے پھر کیا ہے؟ کئی بات سچ نہیں ہے کہ اتر پردیش میں جو اتی پچھڑا سماج ہے، جو او بی سی سماج میں، اس میں 10% آبادی او بی سی مسلمانوں کی ہے۔ بتائیے ان کو کیا حصہ مل رہا ہے؟ جو
अल्पसंख्यक समाज के 10% लोग ओबीसी समाज में। मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखता हूं, आप खुद फैसला कर लीजिए। 185 यूनिवर्सिटी टीचर हैं उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटीज में जो काम करते हैं। आपको मालूम उसमें कितने मुसलमान हैं? उसमें सिर्फ 3% है। इसका भी जिम्मेदार मैं हूं क्या? आप बताइए कि 727 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो हायर एजुकेशन कमीशन से सिलेक्ट हुए थे, उसमें 150 ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के पोस्ट रिजर्व हुए। 10% ओबीसी में समाज मुस्लिम ओबीसी हैं। कितने लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ? खाली 4%। कौन जिम्मेदार है इसका? कि यह सामाजिक न्याय है? आप खुद सोचिए और फैसला करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जानते हैं कि हमारे कुरैश बिरादरी के लोग हैं जो गोश्त का कारोबार करते हैं, मगर ये योगी सरकार ने तमाम के तमाम गोश्त के कारोबार को बैन करके रख दिया। कमेलों को, स्लॉटर हाउसेस को परमिशन नहीं देते। योगी सरकार को शायद पसंद नहीं है कोई गोश्त खाता है, मगर इसका क्या मतलब? क्या आपको पसंद नहीं है तो आप अपनी पसंद मुझ पर कैसे मुसल्लत करेंगे? ये भारत के संविधान के खिलाफ है। और संविधान में कहा गया कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करिए, और साइंस से कहता है कि जो गरीब है उसके लिए गोश्त खाना उसके लिए बहुत जरूरी है। मगर योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरे देश से अगर 65% भैंस का गोश्त अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाता है तो उत्तर प्रदेश से जाता है। यह कौन सी बात है कि बाहर के लोग उत्तर प्रदेश का गोश्त खाएंगे और भैंस का गोश्त उत्तर प्रदेश का कुरैशी उसका कारोबार भी नहीं कर सकता, अपने घर में चिराग नहीं जला सकता, अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकता, अपने बच्चों को स्कूल में डाल नहीं सकता। बड़े बड़े पूंजीपतियों का स्लॉटर हाउसेस है, मगर वो गरीब क्या करेगा बताइए आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनकी दोगली पॉलिसी है। इसीलिए मैं आपसे ये अपील कर रहा हूं कि हमको सामाजिक न्याय को समझना है, और सामाजिक न्याय उसी वक्त होगा जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा साहब, वामन मिश्राम साहब हैं, भिंड बिरादरी के लोग हैं, कश्यप बिरादरी की पार्टी है। हम सब कमजोर मिलकर एक जगह जमा हुए, जिनको पीटा गया, जिनको दबाया गया, जिनको लूटा गया। आज ये सब जमा होकर, एक कमजोर लोग जमा होकर इंशाअल्लाह ताला एक ताकत के रूप में उभरेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में। मेरी आपसे अपील है कि आप इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का आप साथ दीजिए। मैं जानता हूं कि जो तरकारी बेचने वाले किसान हैं, जो राइन बिरादरी के हैं, क्या उनको कीमत मिलती है? क्या उनके लिए कोई मॉडर्न मंडी बनाई गई? क्या उनके लिए कोई कोल्ड स्टोरेज बनाया गया? सिकंदराबाद की विधानसभा में कुछ नहीं बनाया गया। किस बुनियाद पर बीजेपी के लोग वोट मांग रहे? मैं जानता हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि रंगरेज हैं, नाथ हैं, हमारे मनिहार हैं, अंसारी बिरादरी है, नाई है, माली है, मिरासी है, सैफी है, लाल बीगी है। ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा इन सबको इंशाअल्लाह ताला अति पिछड़ा समाज में इनको देखेगा, इनका कास्ट सेंसस करवाएगा और इनका हिस्सा दिलाएगा इंशाअल्लाह ताला। जिन जिन समाजों का मैंने नाम लिया इनको कोई हिस्सा नहीं मिलता। जैसा कि मैंने कहा, आपसे कहा कि अति पिछड़ा समाज में 10% ओबीसी मुस्लिम माइनॉरिटी है, मगर आपको जानकर हैरत होगी कि इसमें क्लास सी में जो नौकरियां हैं सबसे निचले सतह पर, वो 1% है, 1.75%। मैं जिम्मेदार हूं उसका। मुझ पर उंगलियां उठाने वालों, मेरे इन सवालों का जवाब दो। तुमने हमको लूटा वोट के नाम पर, तुमने हिस्सा नहीं दिया, तुम भागीदारी के नाम पर सिर्फ अपने ही खानदान, परिवार, अपने साथ वालों को तुमने तरक्की दी, मगर हमारे मुकद्दर में मुफलिसी आ चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जब मजलिस इंसाफ की बात करती है तो इनको लगता है ये ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। मैं ध्रुवीकरण की नहीं बात कर रहा हूं, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। आपको उठना है, आप खामोश नहीं बैठ सकते, आप आंखों पर पर्दा डालकर आंखें बंद करके वोट नहीं दे सकते। नौजवानों, इनके नारे सुनो, बीजेपी के नारे सुनो कि नून खाएंगे, फुला नेता को कामयाब करेंगे। सपा के लोग कहते हैं कि भैया तुझ पर हमारी जवानी कुर्बान, तुझको भैया कामयाब करेंगे।
मजलिस आपसे कहती है कि ना रोटी खाएगी, ना रोटी खाएंगे, ना नून खाएंगे, ना दरी बिछाएंगे, पतंग को जिताएंगे। नौजवानों, आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, मुस्तकबिल आपका है। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि 5 साल के बाद जब आप और ज़ईफ हो जाएंगे इंशाअल्लाह, जब अल्लाह आपको हयात दे, तब अगर आकर ये बच्चे जो आज नौजवान हैं, कल वो आकर आपसे पूछेंगे बताओ हमारा हिस्सा क्या मिला हमको, क्या राजनीति में मिला, क्या स्कूल में मिला, क्या ठेके में मिला, क्या कारोबार में मिला, तो क्या जवाब देंगे आप? याद रखिए, आंखें बंद करके वोट देना नहीं है, यकीनन हराएंगे इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में। मगर मेरे अजीज दोस्तों, मुत्तहिद रहिए, अपने पार्टी का साथ दीजिए। और 15 साल से यहां पर एमएलए है, क्या किया आपने? क्या आपने कोई कमीला बनाया? कुछ नहीं किया। और आप जानते हैं कि रेल की कनेक्टिविटी आपने बुलंदशहर तक पूछी, कुछ नहीं किया। रोड नहीं है, कमेले को लाइसेंस नहीं है, खड्डे हैं। और सिकंदराबाद की विधानसभा में मैं किसानों की तकलीफ से वाकिफ हूं कि आप रात रात भर खेतों में जागते हैं। काश अमित शाह, योगी आदित्यनाथ आकर आपकी खेत में पैरा दें, क्योंकि आप जागते रहते हैं इसलिए कि कहीं जानवर आकर आपकी खेती को, फसल को खत्म ना कर दे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं और आपसे वादा कर रहा हूं, मंजलिस को वोट दीजिए। जिन्होंने आपको जगा के रखा, अब इंशाअल्लाह ताला हम उनको घर बिठाएंगे। जिन्होंने आपकी आंखों में आंसू लाए, वो रोएंगे 5 साल तक इंशाअल्लाह ताला। जिन्होंने बरसों से हमको हमारा हिस्सा नहीं दिया, हम अपना हिस्सा हासिल करेंगे जमहूरी तरीके से। आइए 10 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाइए, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को कामयाब करिए, बाबू सिंह कुशवाहा को इस उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।